بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد، چند دن پہلے میری ایک بہن کی کال آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا، قاری صاحب مجھے تجوید پڑھانے کی بہت اچھی ایک جگہ مل رہی ہے، میرے گھر کے حالات بہت زیادہ ڈاواں ڈول ہیں، میں اپنے گھر کا نظام چلانا چاہتی ہوں اور تجوید میں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں تجوید پڑھاؤں کیسے۔ تو بھائی، ایک بندے نے تجوید پڑھی نہیں ہے تو پڑھانے کے طریقے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اسی تناظر کے اندر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے تجوید پڑھی نہیں ہے اور ایسا کوئی موقع اگر آپ کے ہتھ سے چڑھ جاتا ہے، آپ بالکل گنوائیں گے نہیں، کیونکہ دین تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اگر اس کی طرف ایک ہاتھ سفر کرتے ہیں تو آپ کی طرف ایک بازو سفر کرے گا، ایک بازو سفر کرتے ہیں تو آپ کی طرف پورا چل کے آئے گا، آپ چل کے آتے ہیں تو یہ دوڑ کے آئے گا۔ بلکہ قرآن کریم کی طرف آپ سفر کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم تو عشق کے لیے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس ایک ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، ہم تو ایک سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ تجوید کو اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی، تجوید کے جو جتنے مختصر قاعدے ہیں نا، وہ میں نے اپنے چینل پہ دیے ہوئے ہیں۔ وہ اگر آپ نے تجوید پڑھی نہیں ہے، کوئی ایسا موقع آپ کے ہاتھ آ گیا ہے، یا اگر آپ تجوید آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، تجوید کا تعارف آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں، میرے چینل کے اوپر مختصر قاعدے وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اور ایک تو ہے تجوید کے قاعدوں کو یاد کرنا، غنہ کیسے کہتے ہیں، مد کیسے کہتے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء یہ کیا ہوتا ہے، حروف کی موٹائی اور باریکی کیا ہوتی ہے، یہ تمام تر قاعدے میں اپنے چینل پہ دے چکا ہوں۔ ایک تو آپ ان کا وزٹ کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ ایک چیز ہوتی ہے اجرا۔ اجرا کہتے ہیں کہ جو قاعدے آپ نے یاد کر لیے ہیں، مثلا غنہ کی تعریف آپ نے یاد کر لی، اب غنہ کو قرآن کریم کے اوپر فٹ کیسے کرنا ہے، غنہ کی مقدار یعنی اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک یہ جو لمبائی ہیں، یہ اب جو چیز یاد کر لی وہ یاد رہنی کوئی نہیں ہے، چند دنوں بعد بہتر یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے پریکٹس کی جائے، اس کا اجرا۔ اس چیز کو ہم جو عربی کے اندر جو اس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ہے اجرا، یعنی قاعدہ جو آپ نے یاد کر لیا ہے، اب اس قاعدے کو قرآن کریم کے اوپر ہم نے فٹ کس طرح کرنا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں اجرا۔ آپ جو میرے چینل کے اوپر تجوید کے مختصر قاعدے ہیں، وہ مختصر قاعدے آپ دیکھیں، پھر آخر پہ ایک رکوع میں نے اجرا کا دیا ہوا ہے، سورہ فرقان کا دوسرا رکوع، وہ آپ غور سے سنیں گے، آپ کو تجوید کی اچھی خاصی سمجھ آ جائے گی۔ اور تجوید کے جو زیادہ تر ہر صفحے کے اوپر جو قاعدے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ٹوٹل کوئی 10 سے 15، بہت مر کے کوئی 20 قاعدے بنتے ہیں۔ وہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے لیکچر ہیں، کوئی 4 5 منٹوں کے، وہ آپ سن لیں تو مجھے امید ہے کہ 1 گھنٹوں کے اندر اچھا خاصا آپ تجوید کو سمجھ پائیں گے۔ اور اس کے بعد تجوید آپ نے پڑھ لی، آخری جو ویڈیو ہے وہ سورہ فرقان کا دوسرا رکوع کا اجرا ہے، میں آخر پہ لنک بھی دے دوں گا، اس کا آپ دیکھ لیں، اس کو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اوپر اس کا لنک، تو یہ آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا فرق آ جائے گا۔ اب پڑھانا کیسے ہے؟ پڑھانا بھائی اس طرح ہے، آپ نے جا کے تجوید کے طلباء کو یا تجوید کی اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں، آپ ان کو لیکچر دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جا کے ان کو آپ نے یہ سبق یاد کروانا ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے وہ والے قواعد پڑھاؤں گا یا وہ والے قواعد پڑھاؤں گی جن قواعد کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، کیونکہ تجوید کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مخارج کے اندر اختلاف ہے کہ مخارج ہیں کتنے، اب ان اختلاف کو یاد کروانا ضروری نہیں ہے، یا ایک بوف کا قاعدہ ہے، وہ بوف کا قاعدہ سمجھانا یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے صرف وہ والی تجوید ان کو پڑھانی ہے جس تجوید کی قرآن کریم کے اندر ان کو ضرورت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جا کے یہ والا سوال ان کو اچھی طرح یاد کروانا ہے کہ یہ میرا سوال یاد کریں کہ میں نے آپ کو کون سی تجوید پڑھانی ہے، اور جواب بھی یاد کر لیں کہ صرف وہی تجوید جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ پوری تجوید کا تعلق، اب میرے دوست کہیں گے پوری
تجوید کا تعلق ہی قرآن کریم کے ساتھ ہے بھائی. تجوید کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے آداب بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آداب کا اجرا کیا کریں گے آپ؟ بوف کے قاعدے کا اجرا کیا کریں گے آپ؟ یا مخارج کے اختلاف کا اجرا کیا کریں گے آپ؟ یہ چیزیں ہیں تجوید کے اندر فنی چیزیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. جن چیزوں کا تعلق قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ہے وہ ٹوٹل کو 15 سے 20 قاعدے بنتے ہیں. بس وہ 15 سے 20 قاعدے آپ سمجھ جائیں، آپ انشاءاللہ تجوید آپ پڑھا لیں گے. لیکن تجوید پڑھانے کے لیے یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے اگر مسٹیک کر رہا ہے، اس کی مسٹیک کو آپ پکڑنا جانتے ہوں. لیکن وہ تب ہی پکڑنا آپ پکڑ سکتے ہیں کہ جب یہ قواعد آپ جو میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے یاد کریں اور ان کے اجرا کو اچھی طرح سمجھیں. غنہ کی مقدار کیا ہے، مد کی مقدار کیا ہے، ان کی تعریفات. پھر آپ کے سامنے کوئی غنہ چھوڑے گا نا تو آپ نے یہ نہیں کہنا غنہ کرے، بلکہ میں آتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے جا کے کہنا ہے کہ بس صرف وہی تجوید آپ کو پڑھاؤں گا یا وہی تجوید پڑھاؤں گی جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. اس کے دائیں بائیں اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے نا، آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں میری بہن میرا بھائی میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ پہلے دن کا سبق بھول گئے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وہی تجوید پڑھاؤں گا جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا تعلق ہمارے قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ باہر سے سوال. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال اندر سے ہے لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے آتا نہیں ہے. اپنی کمزوریاں بیان نہیں کیا کرتے آپ اس کو کہیں آپ بیٹھیں میں اپنا سبق پورا کر لوں، انشاءاللہ آپ کو بعد میں ہم بتاتے ہیں. اس کو بٹھا دیں. ٹھیک ہے. جس وقت وہ بیٹھ جائے تو آپ اپنا سبق جاری رکھیں، اس سوال کو ذہن سے نکال دیں. اس سوال کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا جو پڑھانے کا جو سلسلہ ہے نا وہ دودھ کا دہی اور دہی کا دودھ بن جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آنا، چپ کر کے پڑھائیں، اس کو سوال کو نکالیں ذہن سے، اپنا ٹائم پورا کریں. ٹائم پورا کرنے کے بعد اس کو کہیں کہ آپ نے سوال کیا تھا، وہ سوال میرے ذہن میں ہے. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوتی ہے اور کل کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اسی سوال کو ڈسکس کریں گے. دوسرے دن تجوید کی ایک کتاب ہے خلاصۃ التجوید. اگر آپ تجوید پڑھانا چاہتے ہیں یا تجوید کو سمجھنا چاہتے ہیں یا تجوید آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی پاس رکھیں. دوسرے دن جو اس کا سوال ہوگا نا، مثال کے طور پر اس نے اظہار کی تعریف پوچھی ہے، وہ کتاب کھولیں اور اظہار کی تعریف دیکھیں اس میں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس نے سوال ہی ایسا کر دیا جو اس کتاب میں مجھے ملنے والا نہیں ہے، اس کتاب کا وقتاً فوقتاً ایک تو مطالعہ کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ملنے والا نہیں ہے تو میرا نمبر آپ سب کے پاس موجود ہے. آپ مجھے سوال کریں کہ تجوید کا یہ والا سوال ہے، اس کو کس طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جائے. انشاءاللہ اگر سوال بھائی مختصر کرنا ہے، کل ایک بندے کا ٹیلیفون ہے، یقین جانے مجھے اس نے سارا خاندان بتا دیا، میرا چاچا بھی حافظ ہے، میرا ماما بھی حافظ ہے، بھائی بھی حافظ ہے، جو مر گئے ہیں وہ بھی گنوا دیے ہیں. اتنا میں تنگ ہوتا ہوں ٹیلیفونوں سے، یقین جانے بھائی. یہ میں نے نمبر دیا ہوا ہے صرف آن لائن پڑھانے کے لیے. جس کو قرآن نہیں یاد ہوتا وہ مجھے رابطہ کر لیتا ہے. یقین جانے تنگی کی بات نہیں ہے، آپ مختصر سوال کریں مختصر جواب دوں گا. کل ایک صاحب کا ٹیلیفون آیا، اس نے سارے استاد بتا دیے، میں نے اس سے پڑھا سارا سلسلہ نسب بتا کے 35 قرآن سنائے ہیں. میں نے کہا یار کن لوگوں کے حوالے ہو گئے ہیں، یقین جانے اتنے کو فضول قسم. 4 منٹ اس نے پورا اپنا تعارف کروایا. آخر پہ آ کے میں نے جواب دیے بغیر ٹیلیفون کاٹ دیا کہ جس بندے کا سلسلہ ہی 360 صفحات پر مشتمل ہو اس کو میں نے کیا پڑھانا ہے، اس کو میں نے کیا سکھانا ہے. وہ میرے پاس کدھر آیا؟ مختصر اظہار کی تعریف پوچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری صاحب میرا نام ابو بکر حیات ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. اظہار کی تعریف کیا ہے؟ بات ختم. 30 سیکنڈوں کا سوال ہے، 30 منٹ لگا دیں. مختصر سوال آپ کریں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بر وقت آپ کو جواب ملے گا اور آپ اچھے طریقے کے ساتھ تجوید پڑھا پائیں گے. اور تجوید آپ نے پڑھاتے وقت کیا کرنا ہے؟ مختصر سے لیکچر دے کر اپنی کمزوریاں بیان نہیں کرنی. انشاءاللہ میں لیکچر دیتے وقت یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جو میری ڈیوٹی لگی ہے بخوبی اس کو انجام دینے کی کوشش کروں گا. اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی انشاءاللہ آپ مجھے ڈیل کریں گے، میں آپ کو ڈیل کروں گا. کیونکہ علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سارے کا سارا آتا ہے، کہیں پھسل بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ مل جل کے ایک دوسرے کو چلنے اور چلانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے آپ نے سورۃ الناس سے شروع کرنا ہے. سورۃ الناس کہنا ہے کہ ہم الٹی طرف سے چلیں گے. آخری 10 صورتیں میں آپ کو تجوید کے ساتھ یاد کرواؤں گا. آخری 10 صورتوں کے اندر سب سے پہلے دیکھیں سورۃ الناس کے اندر غنہ کی تعریف بتائی گئی ہے. غنہ کی تعریف تو آپ نے غنہ کی تعریف ان کو پہلے دن پڑھانی ہے. غنہ کہتے ہیں گنگنانے کو. غنے کا لغوی معنی ہے گنگنانا. غنے کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے جب نون اور میم مشدد ہو تو ایک الف کے بقدر
یعنی جتنی دیر کے اندر انگلی کھلتی ہے یا بند ہوتی ہے اتنی دیر آواز کو ناک میں روک کر رکھنا ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف آپ نے ان کو آدھے گھنٹے میں یاد کروانی ہے، بار بار اسی کو پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کہ یاد ہو جائے تو پھر قل اعوذ برب الناس ان کو پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے۔ وہ دائیں بائیں کے حروف بے شک غلط پڑھیں، قل اعوذ جو مرضی ہے پڑھیں، آپ نے غنہ کو فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ نے پڑھایا غنہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اعوذ، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، آپ نے غنہ کو دیکھنا ہے، غنہ کی آپ نے پریکٹس کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ غنہ کی پریکٹس کروانے کے بعد یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو تجوید شروع کرانے سے پہلے جو پہلی تختی ہے نا، پہلی تختی، انشاءاللہ اس کے بعد میں جو ویڈیو بناؤں گا وہ قاعدے کی تختی کے اوپر میں انشاءاللہ قاعدہ کس طریقے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، وہ اگر آپ تجوید کے طلباء کو ایک دفعہ سرسری طور پر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قاعدے کی پہلی تختی کی آپ پریکٹس کروا دیں تو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو اتنی مغز ماری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ غنے کی تعریف یاد کروائیں، مد کی تعریف یاد کروائیں۔ سب سے پہلے آپ نے غنہ یاد کرایا، قل اعوذ برب الناس کے اندر غنہ کی پریکٹس کروائیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اگلی صورت کے اندر سب سے زیادہ کون سی چیز بار بار آ رہی ہے؟ سورۃ الناس کے اندر غنہ بار بار آ رہا ہے، غنہ آپ نے یاد کروایا۔ اب سورہ فلق کے اندر قلقلے بہت زیادہ آ رہے ہیں، فلق، وقب، حسد، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ والی جو چیزیں اب حروف قلقلہ یاد کروائیں ان کو، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ جیسا کہ آپ یاد کروائیں، حروف قلقلہ 5 ہے جن کا مجموعہ قطب الجدن ہے، اور حروف قلقلہ کے 5 حروف، ان میں قلقلہ اس وقت ہوگا کہ ساکن ہونے کی حالت میں ان کے اندر آواز ہلے، ٹھیک ہے۔ اذا وقب، وقب، یہ زبر پڑھ دیا اس نے، وقبا غلط ہے، وقب، حسد، ٹھیک ہے، غاسق اذا وقب، فلق۔ اب قلقلہ کی آپ پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے۔ یا قل هو اللہ احد، اس کے اندر قلقلوں کی آپ قل هو اللہ احد بھی ساتھ ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد اب تبت یدا کے اندر دیکھیں مد آ رہی ہے، مد منفصل، مد منفصل کی لغوی اصطلاحی تعریف یاد کریں اور اگلے دن مد منفصل کی پریکٹس کروائیں۔ اس اگلے دن اذا جاء نصر اللہ کے اندر مد متصل کی پریکٹس کروائیں۔ پھر آپ کو مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں کہ میں نے آپ کو مد منفصل کی پریکٹس کروا دی تھی، قل یا ایھا الکافرون انا اعطیناک کے پہلے غنہ ہے، اس کے بعد مد آ رہی ہے، یہ چلیں پریکٹس کر کے سنائیں مجھے۔ اس طریقے کے مطابق جب آپ آخری 10 صورتیں ان کی تجوید کے ساتھ درست کروا لیں گے، آخر پہ جا کر آپ نے مخارج اور صفات دیکھیں۔ ارأیت الذی، را، یہاں پہ را کی بات ہوئی ہے تو را موٹی کب ہوتی ہے، را باریک کب ہوتی ہے؟ را کو موٹا پڑھنے کے کتنے قاعدے ہیں؟ 12 قاعدے ہیں۔ را کو موٹا پڑھنے کے، را کو باریک پڑھنے کے کوئی 7 قاعدے ہیں، میرے خیال میں 7 قاعدے ہیں۔ وہ اچھی طرح خود بھی یاد کریں اور دوسرے دن جا کے وہ قاعدے یاد کروائیں، پھر پڑھائیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لإیلاف قریش، ٹھیک ہے، لإیلاف قریش اور الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ 2 صورتیں پڑھانے سے پہلے آپ نے مخارج اور صفات یاد کروانے۔ مخارج اور صفات یاد کروانے کے بعد آپ نے پہلے خود اس بات کو سمجھنا ہے، مخارج اور صفات اگر آپ پڑھانے جا رہے ہیں، آپ کی پریکٹس نہیں ہے، آپ کی خدمت کے لیے آپ کا بھائی حاضر ہے۔ مختصر وقت کے اندر، زیادہ نہ میں ٹائم دوں گا نہ میرے پاس وقت ہوتا ہے، صرف 10 منٹ میں آپ کو دوں گا۔ 10 منٹوں کے اندر میں آپ کو مخارج اور صفات اس صورت میں پڑھاؤں گا کہ آپ نے پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ میرا چھوٹا سا لیکچر آپ واٹس ایپ کے اوپر مجھے میسج کریں، آپ کو میں سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ فی الفور۔ مخارج اور صفات یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو مخارج اور صفات کی پریکٹس 2 صورتوں میں کروانی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی دن کے اندر آخری 10 صورتیں آپ نے تجوید کے ساتھ ان سے سننی ہیں۔ جب آخری 10 صورتیں آپ سن لی تو شاگردوں سے زیادہ ماشاءاللہ آپ نے تجوید اب آپ پڑھا لیا۔ تجوید آپ پڑھانے کے ماہر، میں ماہر تو نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تجوید کی کوئی سمجھ بوجھ آپ کو تھوڑی بہت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خلاصۃ التجوید کا مطالعہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد جیسا جیسا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی، اور جو قاعدہ سمجھ نہ آئے آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، آپ اس کو آگے آگے آہستہ آہستہ کر کے پڑھاتے جائیں۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ نے تجوید پڑھی نہیں ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ تجوید پڑھا سکتے ہیں، اور بشرطے کہ تجوید کا ذوق مستقل ہو۔ 2 دن شوق رہا اور چوتھے دن ختم، 3 دن شوق رہا اور چوتھے دن ختم۔ اسی وجہ سے ہمیں قرآن زبانی کیا دیکھ کے بھی نہیں آتا، اسی وجہ سے ہم زندگی کے کسی مرحلے میں ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے
کہ ہماری زندگی کے اندر ایک تو نظام الاوقات بالکل درست نہیں ہے، کوئی ہمارا وقت نہیں ہے، ہم بے ترتیبے اور بے وقت چل رہے ہیں، جب کسی چیز کا موقع ملا سیکھ لیا، نہ ملا تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے زندگی کے اندر ہم کروڑ پتی تو بن گئے ہیں، لیکن آخرت کی دنیا کے اندر ہم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک سانس لینے کے لیے بھی ہم نے کچھ کر رکھا ہے یا نہیں۔ اس طریقے کے ساتھ یہ تجوید کا میں نے مختصر سا تعارف کروایا ہے، اور یہ خلاصۃ التجوید یہ والی کتاب ہے، یہ دیکھیں ذرا اس کو، یہ خلاصۃ التجوید کی کتاب ہے، یہ مختصر سی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ساتھ جاری رکھیں اور اس طریقے کے ساتھ آپ ساتھ پڑھیں بھی اور ساتھ پڑھائیں بھی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اسی حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ کے ذریعے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اپنے خصوصی دعاؤں میں اپنے بھائی ابوبکر حیات کو نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔